دوستو دنیا کی تاریخ سے 9 ایسے واقعات تلاش کرنا جنہوں نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ایک بہت ہی دلچسپ کام ہے، لیکن ساتھ میں بہت متنازع بھی ہے، کیونکہ تاریخ تو ہزاروں سال پر پھیلی ہے اور بہت کچھ اس میں ایسا ہے جس کے بارے میں ہر شخص کی رائے دوسرے سے الگ ہوگی۔ تو ہم یہاں صرف ایسے واقعات آپ کے سامنے لا رہے ہیں جو پچھلے 500 سال میں رونما ہوئے اور انہوں نے دنیا کو، مستقبل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو اس سلسلے کا پہلا واقعہ ہے نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس۔ 14ویں صدی کے آغاز سے 17ویں صدی تک کے دور کو یورپ کی نشاط ثانیہ یا رینیسانس کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں یورپ نے جہالت سے نکل کر سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنا شروع کی۔ اس دور میں سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹ نے بھی بہت ترقی کی تھی، خاص طور پر یونانی آرٹ، فلسفہ اور سائنس یہ بہت مشہور ہوئے۔ نشاط ثانیہ یا رینیسانس کے دور میں ہی دنیا میں شیکسپیئر، لیونارڈو دا وینچی اور مائیکل اینجلو جیسے عظیم آرٹسٹ پیدا ہوئے۔ نشاط ثانیہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے یورپی ممالک نے تیزی سے ترقی کی۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں عالمی لیڈر بن گئے۔ اس کے علاوہ وہ معاشی اور سیاسی طور پر بھی دنیا میں چھا گئے۔ اسی دور میں ہی یورپی اقوام نے نئے سمندری راستوں کی تلاش کی۔ امریکہ سمیت کئی نئے علاقے دریافت ہوئے اور انسانوں کا رہن سہن بدلنے لگا۔ دوسری چیز جس نے دنیا کی پچھلے 500 سال میں تاریخ بدل کر رکھ دی وہ گوٹنبرگ پریس تھا۔ گوٹنبرگ پریس کی ایجاد دنیا کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو کہ نشاط ثانیہ کے دوران ہی پیش آیا۔ دوستو آج دنیا بھر میں کتابیں اور اخبارات پرنٹنگ پریس کے ذریعے شائع ہوتے ہیں، لیکن صرف 600 برس پہلے تک ایسا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کاپیز تیار کر کے ہر جگہ پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ زیادہ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے انسانی علم بہت محدود تھا۔ لیکن پھر 1440 کے لگ بھگ ایک جرمن جوہانس گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس متعارف کروا دیا۔ پرنٹنگ پریس کے ذریعے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کی انگنت کاپیز تیار کرنا ممکن ہو گیا۔ اس پرنٹنگ پریس کی مدد سے دنیا بھر کے سائنسدانوں اور آرٹسٹ کی لکھی ہوئی کتابوں کی کاپیز دھڑا دھڑ شائع ہونے لگی، بلکہ پرنٹنگ پریس نے روزانہ کی بنیادوں پر اخبارات شائع کر کے لوگوں کو زیادہ باخبر بھی بنانا شروع کر دیا۔ آج سائنس اور دوسرے علوم و فنون نے جو ترقی کی ہے اس کا سہرا اسی پرنٹنگ پریس کے سر ہے جسے گوٹنبرگ نے ایجاد کیا تھا اور آپ سکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بدل دینے والا پچھلے 500 سال میں تیسرا واقعہ تھا امریکہ کی دریافت۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپین ممالک نے تجارت کے لیے نئے راستوں اور نئی دنیاؤں کی تلاش کا آغاز کیا، تو ایسے میں کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں 1492 میں اسپین سے ایشیا کا سفر شروع کیا، لیکن مغرب کی جانب سے، یعنی وہ پوری دنیا کے گرد چکر کاٹ کر جاپان پہنچنا چاہتا تھا۔ ایسا تو نہ ہو سکا کہ وہ جاپان پہنچ جائے، کیونکہ سفر اس کی کیلکولیشن سے زیادہ لمبا تھا اور 4 سو سمندر ہی سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ موجود عملہ مایوسی کے عالم میں واپسی کی راہ لینے کا سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو زمین کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا۔ اس زمین پر جو اسے دکھائی دی لوگ کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے۔ کولمبس نے ان لوگوں کو انڈینز کا نام دیا۔ ان لوگوں سے تجارتی تعلقات قائم کرنے کے بہانے سے حملہ بھی کر دیا گیا اور وہ لوگ اس زمین کے کچھ حصے پر قابض ہو گئے۔ دراصل وہ انجانے میں ایک نیا بر اعظم امریکہ دریافت کر چکا تھا۔ اسی بر اعظم کا ایک حصہ آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے روپ میں دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ امریکہ یورپین طاقتوں کے چنگل سے نکل کر سپر پاور کیسے بنا، یہ ایک الگ دلچسپ کہانی ہے۔ تو ہمارا چوتھا دنیا بدل دینے والا واقعہ امریکہ کا سب سے طاقتور ملک بننا ہے۔ براعظم امریکہ کی دریافت کی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا قیام بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ 1776 میں امریکن ریولوشن یا امریکہ کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ آزادی برطانیہ کے خلاف تھی جو کہ امریکہ پر قابض تھا۔ ہوا یوں کہ 13 امریکی ریاستوں نے برطانیہ سے مطالبہ کر دیا کہ انہیں برطانوی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انہیں برطانیہ میں نمائندگی نہیں ملتی وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کریں گے۔
برطانیہ نے امریکیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے سے انکار کر دیا، چنانچہ بات بڑھتے بڑھتے جنگ تک جا پہنچی۔ 4 جولائی 1776 کو امریکہ کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ اس جنگ میں فرانس نے بھی برطانیہ کے خلاف امریکیوں کی بھرپور مدد کی تھی۔ یہ جنگ 1783 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں برطانیہ کو شکست ہوئی اور اسے امریکہ کو ایک آزاد ملک تسلیم کرنا پڑا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے قیام کے بعد جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کو امریکہ کا پہلا صدر بنا دیا گیا۔ یوں اس آزاد امریکہ کی بنیاد پڑی جو آج ایک بڑے ملک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ فرانس نے امریکی آزادی میں کیسے مدد کی، یہ سمجھنے کے لیے آپ انقلاب فرانس کی پوری کہانی دیکھو سنو جانو پر دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بدل دینے والا 5واں واقعہ تھا ورلڈ وار 1۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپین طاقتوں کے درمیان مسلسل اختلافات نے 1914 میں جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ یہ اس وقت تک کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ اسے پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وار 1 کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ نے برطانیہ، فرانس، روس اور دوسری یورپی طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ ان چاروں ممالک کو سینٹرل پاورز کہا جاتا تھا اور ان کے دشمنوں کو اتحادی۔ اس جنگ میں اتحادی جیت گئے۔ جرمنی، آسٹریا اور سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تمام علاقے اتحادیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس جنگ کی وجہ سے فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول ہوا اور یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ اس جنگ میں 4 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست سے یورپ میں جرمنی کے وقار کو سخت دھچکا لگا، جس کا اندازہ آپ ان پوسٹر سے لگا سکتے ہیں۔ جرمنی میں باقی یورپی ممالک سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ہٹلر نے اسی نفرت کا فائدہ اٹھا کر جرمن حکومت پر قبضہ کر لیا اور پہلی جنگ عظیم کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ عظیم شروع کروا دی۔ ہٹلر کی زبردست بایوگرافی بھی آپ دیکھو سنو جانو پر 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چھٹا دنیا بدل دینے والا واقعہ تھا ورلڈ وار 2۔ 20ویں صدی کا شاید سب سے اہم واقعہ دوسری جنگ عظیم تھا۔ یہ جنگ تقریباً 6 سال تک یعنی 1939 سے 1945 تک جاری رہی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ہی انوالو ہو چکی تھی۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب جرمنی نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش کی اور یہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ برطانیہ اور فرانس جرمنی کے مقابلے پر آ گئے۔ اٹلی اور جاپان نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ امریکہ اور سوویت روس نے برطانیہ کا۔ اس جنگ میں تقریباً 6 کروڑ کے لگ بھگ انسانوں نے اپنی قیمتی جانیں گنوائیں، یعنی دنیا کی تقریباً 3% آبادی اس جنگ میں ختم کر دی تھی۔ اس جنگ میں امریکہ نے پہلی بار انسانی تاریخ میں ایٹمک بم کا استعمال کیا۔ یہ ایٹم بم جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے تھے۔ اس جنگ میں امریکہ، برطانیہ اور روس کی آخرکار فتح ہوئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد ان 2 بڑے فاتح ممالک امریکہ اور سوویت روس میں سپر پاور سٹیٹس پر جھگڑا ہو گیا اور پھر ایک سرد جنگ شروع ہوئی۔ آئندہ کسی بھی نئی بڑی جنگ سے بچنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ دنیا بدل دینے والا 7واں واقعہ ہے دیوار برلن کا گرایا جانا۔ 20ویں صدی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ دیوار برلن کا ٹوٹنا بھی تھا۔ یہ دیوار 1961 میں جرمنی کے دارالحکومت برلن میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ دیوار سوویت روس نے تعمیر کروائی تھی تاکہ روسی کنٹرول والے مشرقی جرمنی میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا اثر روکا جا سکے۔ اس دیوار کو پار کرنے والے کو گولی مار دی جاتی تھی۔ اس کے باوجود مشرقی جرمنی سے لوگ اس دیوار کو پھلانگ کر مغربی جرمنی میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن پھر ہوا یہ کہ افغان جنگ کی وجہ سے سوویت روس کا مشرقی جرمنی پر کنٹرول بہت کمزور ہو گیا اور 9 نومبر 1989 کو مشرقی جرمنی کے لوگوں کو مغربی جرمنی میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کے ہزاروں لوگوں نے دیوار پر دھاوا بول دیا اور اسے ہتھوڑوں اور دوسرے اوزاروں سے زمین بوس کر دیا۔ اس واقعے کے تقریباً 11 ماہ بعد مشرقی اور مغربی جرمنی پھر ایک ہو گئے۔
آج دیوار برلن کا صرف ایک ہی حصہ باقی رہ گیا ہے جسے سیاح یادگار کے طور پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا بدل دینے والا 8واں واقعہ تھا 9/11۔ جدید دور کا شاید سب سے اہم واقعہ 9/11 تھا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں 3 مسافر طیارے 2 مقامات پر ٹکرا گئے۔ 2 طیاروں نے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز کو نشانہ بنایا، جبکہ تیسرا طیارہ واشنگٹن میں امریکی دفاعی ادارے پینٹاگن کی عمارت پر گرا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں طیارے گرنے سے 2500 کے لگ بھگ لوگ جان سے چلے گئے، جبکہ یہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ امریکہ نے اس واقعے کا الزام القاعدہ پر لگایا اور القاعدہ کو تباہ کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پھر اس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، بلکہ امریکہ اور افغانستان کے بعد عراق پر بھی امریکہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان، یمن اور دیگر ممالک میں امریکی ڈرونز حملے بھی اس کے بعد شروع ہوئے۔ 9/11 کی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں سے نفرت بھی بہت پھیلی۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر دہشت گردی شروع ہو گئی، جس پر پاکستان نے تو قابو پا لیا، لیکن افغانستان، عراق اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اب تک اسی خانہ جنگی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جدید دنیا کا آخری واقعہ جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ورلڈ وائڈ ویب تھا۔ جدید دور کے اہم واقعات میں ورلڈ وائڈ ویب یا WWW کا قیام بھی ایک اہم ترین واقعہ ہے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ بنا کر ڈیٹا شیئر کرنا۔ ورلڈ وائڈ ویب کو ایک برطانوی سائنسدان ٹم برنرز لی نے 1989 میں بنایا تھا۔ ٹم برنرز لی سوئٹزرلینڈ میں قائم مشہور سائنسی ادارے CERN میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے یہاں یونیورسٹیز اور سائنسدانوں کے درمیان وائرلیس ڈیٹا شیئرنگ کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کیا تھا۔ ورلڈ وائڈ ویب کو 1993 میں 1993 میں پبلک کر دیا گیا، جس کے بعد دنیا بھر میں ویب سائٹس اور سرچ انجنز بننا شروع ہو گئے اور یہ